الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ دین کی دو حقیقتیں، دو بنیادیں، دو قاعدے سب سے زیادہ اہمیت والے۔ ان میں سے پہلا قاعدہ رب العالمین کی توحید کا اقرار، دوسرا قاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف، کہ زندگی کے تمام گوشوں میں، تمام پہلوؤں میں، تمام حالات میں ان کی اطاعت اور تابعداری کا کرنا۔ آج کے سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے اسی حوالے سے اپنے لیے اور آپ حضرات کے لیے کچھ اللہ کی توفیق سے منتخب کر کے لایا ہوں، پوری توجہ فرمائیں۔ سورہ النساء 5واں پارہ، آیت شریفہ نمبر 64 کا پہلا حصہ۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ پوری توجہ سے الفاظ مبارکہ کی طرف دیکھیے۔ کاش بیٹا ڈاکٹر صاحب کو کاش۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ایک ایک لفظ پہ توجہ فرمائیں۔ 64 جی، پیج 89۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، توجہ فرمائیے، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، وما نفی کے، من کوئی، رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، الا مگر، لیطاع، یہ جو لام ہے اس کو کہتے ہیں لام کئی، یہ غرض غائب کو بیان کرتا ہے کہ جو بعد والی بات ہے وہ پہلے والی بات کا ٹارگٹ ہے، اس کا ہدف ہے، اس کا گول ہے، اس کا مقصد ہے۔ تو پہلے والی بات کیا تھی؟ اللہ کا کسی بھی رسول کو بھیجنا، اور اس بھیجنے کا مقصد کیا تھا، غرض و غائب کیا تھی؟ سب بولیے، یطاع باذن اللہ۔ ہر رسول کے بھیجنے کی غرض و غائب نہیں تھی مگر اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ حضرات شاید بات واضح ہوئی اللہ کی طرف۔ اب میں اللہ نہ کرے میرے آپ کے کنبے میں سے کوئی جھوٹا دانشور یا سچا دانشور کوئی بھی ہو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے، اس نے اللہ کے رسول بھیجنے کی غرض و غائب کی تکمیل کی؟ جواب دیجیے۔ مقصد بھیجنے کا کیا تھا؟ اور اللہ پاک نے پہلے نفی پھر اس بات، ایک یہ ہے کہا جائے فضل الہی بول رہا ہے، ایک یہ ہے کہا جائے نہیں کوئی بول رہا مگر فضل الہی۔ دونوں جملوں میں کوئی فرق ہے ڈاکٹر محبوب صاحب؟ تو یہاں دوسرا جملہ ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ آئیے اسی بات کو مزید
اپنے لیے واضح کرنے کے لیے سورہ الشعراء، اس میں چند انبیاء ان کی دعوت کو انتہائی اختصار سے سنتے ہیں۔ صفحہ نمبر آپ کے پاس 372، 19واں پارہ سورہ الشعراء، آیت شریفہ نمبر 106۔ اللہ تعالی نے صفحہ نمبر آپ کے پاس غالباً 372، بالکل یہی، سب کو مل گئی قریشی صاحب؟ 106 قاری صاحب جی انکل کو دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 108 دیکھیے، فاتقوا اللہ واطیعون۔ وسیم صاحب جی دیکھ رہے ہیں کہانیاں، فاتقوا اللہ واطیعون۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوتی پیغام دیا اس میں سے ایک کیا تھا؟ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کیا اللہ سے ڈرنے کا یہاں مراد اللہ کی عبادت کرو، اور دوسری بات کیا؟ سب بولو واطیعون، اور تم میری اطاعت کرو۔ اب تھوڑا سا آگے چلیے، 110 نمبر آیت، اب سب پڑھیے خود کیا ہے 110 نمبر۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات اور اس بات میں کتنے سالوں کا فرق ہے؟ ایک جملہ بولا فاتقوا اللہ واطیعون، دوسرا جملہ بولا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میری مزدوری اللہ کے ذمہ ہے، تم پر نہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ سب بولو اللہ کا نبی، اس کی گفتگو تمام انسانوں کی گفتگو سے اعلیٰ، اس کی گفتگو تمام انسانوں کی گفتگو سے زیادہ جھجی توئی ہوتی۔ ایک جملہ، اس کے بعد دوسرا جملہ، اور پھر تیسرا کیا ہے؟ فاتقوا اللہ واطیعون۔ تو جو جملہ اللہ کے نبی ایک ہی موقع پر اتنی جلدی دہرائیں، اس کی اہمیت تھوڑی ہوگی یا زیادہ یا بہت زیادہ؟ اگلے صفحے پہ دیکھیے، حضرت ہود علیہ السلام، آیت شریفہ نمبر 124 سے آیت شریفہ نمبر 124 سے ان کی دعوت کا ذکر ہے۔ اذ قال لهم اخوهم، پڑھیے۔ اب دیکھیے ان کی دعوت بھی اللہ نے بیان کی۔ 126 نمبر آیت دیکھیے، فاتقوا اللہ واطیعون۔ ہود علیہ السلام کی دعوت، اللہ کی عبادت، اور سب بولو نا، برائی صاحب کی بات واضح نہیں ہو رہی؟ واطیعون۔ اب اس کے بعد دیکھیے آیت شریفہ نمبر 131، 4 آیتیں، اس کے بعد 5ویں آیت، پھر کیا ہے؟ پڑھیے سب، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی ایک ہی موقع پر 2-3 منٹ کے بعد، 2-3 منٹ میں 1 منٹ شاید لگتا یا اس سے بھی کم، پھر وہی بات دہرا رہے ہیں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو اور کیا کرو؟ میری اطاعت کرو۔ جنڈر خان سمجھ آ رہی؟ آگے چلیے اگلے صفحے پر، صالح علیہ السلام، ان کی دعوت کا بیان ہوا 142 نمبر آیت سے۔
اذ قال لهم اخوهم صالح، پڑھیے اب ان کی دعوت 144 144 فاتقوا اللہ وأطیعون۔ اب یہ جو دعوت دیتے ہیں نوح علیہ السلام، جو دعوت دیتے ہیں ہود علیہ السلام، جو دعوت دیتے ہیں صالح علیہ السلام، یہ اہمیت والی بات کی دعوت ہے، یہ ویسے ہی ہے، آپشنل ہے، یہ کمپلسری ہے۔ آگے چلیے اگلے صفحے پر لوط علیہ السلام، ان کی دعوت کا آغاز ہے آیت شریفہ نمبر 161 سے 161۔ بیٹا بھائی کو بھی دو قرآن شریف، 161 سے 161 پڑھیے۔ اب دیکھیے ان کی دعوت 163 میں 163 میں سب پڑھے جی سمجھے۔ جو دعوت تھی نوح علیہ السلام کی، جو دعوت تھی ہود علیہ السلام کی، جو دعوت تھی صالح علیہ السلام کی، وہی دعوت کس کی تھی؟ لوط علیہ السلام۔ چند سطرے آگے چلیے شعیب علیہ السلام کی دعوت، آیت شریفہ 177 177 پڑھیے، سب پڑھے۔ اب دیکھیے ان کی دعوت 179 میں 17۔ اب بھی مجھے آپ کو سمجھ نہیں آئی آج کا سبق کیا ہے؟ دین کی دعوت، اس میں سے سب سے زیادہ ضروری دوسری بات اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ مزید سن لیجیے بقیہ وقت میں، اس کے بغیر، اس کو مانے بغیر کوئی شخص نیکیوں کو اپنے خیال میں وہ نیکی بنتی نہیں، جہاں تک کر سکتا ہے کرتا رہے، کوہ ہمالیہ تک پہنچ جائے۔ اگر اس کی زندگی، اس کی عبادات، اس کی ریاضت، اس کا صدقہ، اس کی خیرات، اس کا حج، اس کا عمرہ، اس کی نماز، جو کچھ بھی ہے، اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مہر نہیں، بیکار۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت شریفہ 32، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ علامہ راضی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے اگر تم نیک اعمال اپنے خیال میں کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ مزید سنیے، اور اسی پر آج کا سبق ختم ہو رہا ہے۔ جنت میں جانے کی جو راہ ہے، ہر نبی کے زمانے میں اس نبی کی تابعداری والی، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جنت میں جانے کی ایک راہ، 2 نہیں، 4 نہیں، 1.25 بھی نہیں، اور وہ راہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا مگر جس نے انکار کیا۔ عرض کیا گیا کون ہے جو انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔
بات کا خلاصہ، دین کی بنیادی حقیقت، بنیادی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہے، اور یہ دعوت تھی ہر آنے والے رسول، ہر آنے والے نبی کی۔ اپنے وقت کے رسول کی تابعداری کے بغیر میرے اور آپ کے خیال کی بڑی سے بڑی نیکی بیکار، اور اپنے وقت کے رسول کی اطاعت کے بغیر جنت میں داخلہ ناممکن، وہ جنت کی راہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بارے میں میری اور آپ کی جو غلطی ہے اور بہت ہے، اللہ اس کو معاف فرما دے، اور بقیہ زندگی جتنی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھر والوں کو، بچوں کو، بہوؤں، دامادوں، پوتے پوتیوں، نسلوں، بہن بھائیوں، ان کے کنبوں اور پوری امت کو اسی بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اے مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، دکھیوں کے دکھوں کو دور فرما۔ اے اللہ الجھے ہوئوں کو اپنے فضل و کرم سے اطمینان و سکون عطا فرما۔ اے اللہ بھٹکے ہوئوں کو سیدھا کر، گمراہوں کو ہدایت دے۔ اے اللہ گمراہوں کو ہدایت دے، بگڑوں کو سدھار دے، بے اولاد والدین کو بابرکت اولاد عطا فرما۔ رشتوں کی جستجو میں والدین کی مدد فرما، بابرکت مبارک شاندار رشتے عطا فرما، اور رشتوں کے بعد پھنسے ہوئے پریشان حال والدین، اللہ ان کی مدد فرما اور ان کے معاملات کو سدھار دے۔ اے اللہ ہمارے ملک پاک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاک کے معاملات کو سدھار دے۔ اے اللہ دین اور دین کو بلند، دین اور دین والوں کو بلند فرما، دین اور دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔